حکومت بنی نہیں اور اجلاس پہلے اجلاس کے بلانے پر ہی پھڈا ہو گیا۔ عارف علوی اور نون لیگ کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان پھڈا کس طرف جائے گا، اس پر بڑی اہم ترین آپ کو خبر دیں گے۔ کپتان نے جیل کے اندر اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور عدالت میں آج ہونے والی سماعت میں بھی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ تو بن گئی اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلے روز اسمبلی کے اندر کیا ہوا یہ آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان کے اندر انتہا پسندی کس طرف جا رہی ہے۔ اچھرے میں ایک عورت ایک لباس پر عربی لکھا ہوا لباس پہنتی ہے تو اس عورت کو مارنے کی کوشش کرنے والے کون تھے اور ان کو بچانے والی اے ایس پی خاتون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج آپ کے لیے 4 بڑی خبریں لے کر آیا ہوں اور یہ 4 بڑی خبریں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ میں بھی ہے اور یہ 4 بڑی خبریں آئندہ کے پاکستان کے آئینی، قانونی اور پاکستان کے انتظامی حالات کے حوالے سے بڑی اہم ترین خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر آپ کو دے دوں کہ کپتان نے جیل کے اندر اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور عدالت میں آج ہونے والی سماعت میں بھی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوسری خبر، مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ تو بن گئی اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلے روز اسمبلی کے اندر کیا ہوا یہ آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان کے اندر انتہا پسندی کس طرف جا رہی ہے۔ اچھرے میں ایک عورت ایک لباس پر عربی لکھا ہوا لباس پہنتی ہے تو اس عورت کو مارنے کی کوشش کرنے والے کون تھے اور ان کو بچانے والی اے ایس پی خاتون کون اور اس کا کردار کیا تھا، اس پر بات کریں گے۔ حکومت بنی نہیں اور اجلاس پہلے اجلاس کے بلانے پر ہی پھڈا ہو گیا۔ عارف علوی اور نون لیگ کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان پھڈا کس طرف جائے گا، اس پر بڑی اہم ترین آپ کو خبر دیں گے۔ پہلی خبر آپ کو دے دیں، میں یاد کریں میں نے چند دن پہلے آپ کو ایک اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کپتان کی ضمانتوں پر کام شروع ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ رانا عظیم آپ کہاں سے خبر لاتے ہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ لیکن آج اسلام آباد کے اندر کپتان کے 3 مختلف کیسز پر، شاہ محمود قریشی کے 2 کیسز پر آج جو وہاں پر بحث ہوتی ہے، جو وہاں پر دلائل دیے جاتے ہیں، جب کپتان کے وکیل صفدر وہاں پہ کپتان کے وکیل جب وہاں پر اپنے دلائل دینا شروع کرتے ہیں تو ان کے دلائل کے شروع ہوتے ہی کپتان کی 3 پٹیشنز پر، 3 بیلز پر باقاعدہ نوٹس جاری ہو جاتے ہیں اور یہ نوٹس جاری ہوتے ہیں جمعرات کے لیے، جس پر قوی امکان ہے کہ یہ جمعہ بھی نون لیگ پر برا اور تحریک انصاف کے لیے اچھا جمعہ ثابت ہوگا۔ خبر دے رہا ہوں، کپتان نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا ہے۔ کپتان جیل سے رہا ہو رہا ہے اور کپتان کی رہائی کے راستے میں حائل بہت سی رکاوٹیں آہستہ آہستہ آئین اور قانون کے مطابق دور ہوتی جا رہی ہیں۔ 29 فروری کو بھی ایک اپیل، وہ اپیل جو بڑی اہم ترین اپیل تھی، وہ اپیل بھی 29 فروری کو لگی ہے۔ یعنی اس مہینے میں جو 4-5-6 دن باقی ہیں، اس 4-5-6 دن میں یا 3 دنوں میں آپ کو بڑے فیصلے ہوتے نظر آئیں گے اور یہ ان بڑے فیصلوں میں زیادہ فیصلے کپتان کے حق میں ہوتے نظر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین، سابق چیئرمین انہیں کہوں گا، کبھی الیکشن دوبارہ ہونے والے ہیں، نئے چیئرمین آ جائیں گے۔ سابق چیئرمین بیرسٹر گوہر نے آج اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کپتان نے جیل کے اندر اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا اور عمران خان بہت جلد پاکستانی عوام میں آنے والے ہیں۔
میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، بلکہ میرا یہ یقین ہے کہ عمران خان پاکستانی عوام کے اندر ہی موجود ہیں، کیونکہ ان کا عوام کے اندر موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 8 فروری کو جس طریقے سے پاکستانی عوام نے ایک ایک شخص نے گھر سے نکل کر ووٹ دیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ مریم نواز شریف نے فیصلہ کیا، اعلان کیا ہے کہ میں کوئی انتخاب نہیں لوں گی، میں کسی قسم کا نہیں ایسا کام نہیں کروں گی۔ تحریک انصاف کی طرف سے، سری اتحاد کونسل کی طرف سے آج 100 افراد نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دعوے کیے کہ یہاں پر ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور یہ جعلی مینڈیٹ لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے۔ ایک آپ کو فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے، یا وفاداری تبدیل کرنے والا وفاداری تبدیل کرنے کے بعد کبھی بھی عزت اور احترام کا اس کو نہیں عہدہ ملتا۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے آج وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جب جاتی ہیں تو انہیں ایک ایم پی عظمیٰ کاردار صاحبہ جب ان سے گلے ملتی ہیں تو ان کا ہاتھ کس طرح گلے ملنے کے بعد پیچھے چٹلا دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ میں ایک باعث نہیں ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا یہ زیب دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا؟ یہ کیوں کیا گیا؟ کیا نفرت میں کیا گیا، جلد بازی میں جانا تھا اس لیے کیا گیا، یا پھر معاملہ کچھ ہے؟ اس فوٹیج کو دیکھیں۔ آپ نے اس فوٹیج کو دیکھا ہے، عظمیٰ کاردار ہے یہ، وہ عظمیٰ کاردار جو پہلے تحریک انصاف میں تھی، پھر یہ تحریک استحکام پاکستان میں چلے گئی، اور اس کے بعد پھر اب غالباً نون لیگ میں چلے گئی ہیں، اور اب جب وہ منتخب ہوئی ہیں محسوس نشستوں پر، یعنی وہ نشستیں ہوتی ہیں جو ملتی ہیں خواتین کی، اس پر جب منتخب ہو کر آئی ہیں تو یہ مبارکباد دے رہی ہیں، تو اس کے بعد گلے ملتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ نے دیکھ لیا۔ آج گورنر ہاؤس میں بھی مریم صاحبہ نے جب حلف اٹھایا تو اپنے والد محترم کو، اپنے چچا کو ملی، اور اس کے بعد آج سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ آج کے بعد کیا روٹی 4 روپے کی ہو جائے گی، کیا آج کے بعد سبزی 10 روپے کلو ملے گی، کیا آج کے بعد باقی چیزیں بھی سستی ملیں گی یا نہیں۔ اب ایک اور خبر کی طرف جاتے ہیں، بڑی خبر ہے، اہم ترین خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان نے اس سمری پر سائن کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا جو اجلاس بلانے کے لیے قومی اسمبلی کی سمری تھی، قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے لیے جو سمری تھی، اس نے انکار کر دیا تھا کہ صدر پاکستان نے کہا کہ آئین کے مطابق سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے محسوس نشستیں جو ہیں جو روکی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ 5 کے واقعی حقیقت یہ بھی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 11 کی ٹیم ہو، ایک ٹیم میں آپ 5 افراد رکھتے ہیں، ایک ٹیم میں 11 افراد رکھتے ہیں، تو میچ تو 11 افراد جیتیں گے، 5 کی میچ تو کبھی نہیں جیت سکتے۔ تو اس پر صدر پاکستان نے جب اسمبلی پر سائن کرنے سے انکار کیا تو آج آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت فوری طور پر باقاعدہ اجلاس بلا لیا گیا اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی طرف سے اجلاس بلایا گیا ہے، اور 29 کو 10 بجے یہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور یہ پہلی حکومت ہوگی جو بننے سے پہلے ہی اتنی متنازع ہو گئی ہے کہ پہلا اجلاس اتنا متنازع ہو گیا ہے کہ صدر ورسز PDM2 آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب آئین کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آئین کی کون سی چیز کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، کیا آگے جا کے ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بہت اہم واقعہ جو کل لاہور شہر میں ہوتا ہے، وہ واقعہ جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے، وہ واقعہ جس نے بہت سی چیزوں کو کھول کے رکھ دیا کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، کہ ایک عورت بیچاری اپنا ایک ایسا لباس جس پہ صرف عربی میں حلوہ لکھا ہوتا ہے، حلوہ عربی میں لکھا ہوتا ہے، وہ لباس پہن کے جب بازار میں جاتی ہے تو بہت سے لوگ اسے گھیر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس نے قرآنی آیات کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا کبھی ہو تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں کہ اس نے قرآنی آیات کی کوئی نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہے، لیکن کوئی یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ اس نے لکھا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، لوگ اسے گھیر لیتے ہیں، اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک بہادر ASP وہاں پہ آتی ہے، وہ اس کو بچا کے لے جاتی ہے، اور اس کو بچانے کے بعد اسے جب مختلف علماء کرام کو بلا کر یہ کہا جاتا ہے یہ پڑھیں، یہ اس کا عربی ترجمہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ سعودی عرب کا برانڈ ہے، یہ دیکھیں وہاں پہ یہ لوگ پہنتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے، اس پہ کوئی ایسی آیت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، تو اس کے بعد اس عورت کی جان بخشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہاں وہ بہادر پولیس افسر نہ پہنچتی تو کیا ہوتا؟
تو اس ملک کا رجحان کس طرف چلا جاتا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا فیصلہ کرنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔